الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا پیش آنے والا جو واقعہ تھا، قرآن کریم کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر دنیا میں بھیجا گیا اسی نسبت سے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ پاک نے سورہ تبارک میں فرمایا کہ اللہ پاک یہ جان لے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے یہ موت اور حیات کی جو ایک ترتیب چلائی ہے، زندگی اور موت، اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں ایہم احسن عملا، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ تو دار دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا اللہ پاک کا خلیفہ اور نائب بنانا۔ یہ جو تصور ہے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اپنے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفارے میں سولی پہ چڑھایا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے آسمانی صحیفوں میں یہ چیز ذکر کی، الیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ کوئی کسی کے گناہ کی وجہ سے، کوئی کسی کی نیکی کی وجہ سے براہ راست جنت یا جہنم میں نہیں جائے گا۔ نیکی کا ذریعہ بننے والا تو جائے گا، برائی کا ذریعہ بننے والا بھی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن ذاتی عمل کسی کا کسی بوجھ کسی کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا۔ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے گناہ کے کفارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے اور پھر سولی پہ چڑھایا جائے، یہ اسی عقل کے خلاف باتیں ہیں، شریعت کے خلاف باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کی ان آیات میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہمارا خلیفہ اور نائب بنے گا، روئے زمین پر اللہ پاک کے احکام کو نافذ کرے گا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ پاک کی طرف بلائیں گے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے لیے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اس لیے یہ جو ایک شیطانی قوتیں اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک مدت تک کی مہلت دیجیے، اللہ پاک نے ایک مہلت عطا فرمائی اور اس کو کچھ طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی۔ مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ طاقت اللہ پاک نے دی تاکہ دار دنیا میں یہ اپنی طرف سے جتنی گمراہی کرنا چاہے کل قیامت کے دن سارا حساب اس سے لیا جائے گا۔ یہ شیطان بھی جانتا تھا ان چیزوں کو، لیکن خواہشات نفسانی، ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا کہ ہم کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کہا اس کے نفس نے۔ آدھا عدوک الذی ما بین جنبیک، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ تمہارے پہلو کے بیچ میں ہے، یعنی یہ تمہارا نفس ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جسم میں ایک عضو ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر اس میں فساد اور بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، یہ دل ہے۔ یہاں پر جب زین اور زنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ شیطانی قوتوں پر اللہ پاک کی طرف سے زنگ چڑھایا گیا ہے، لیکن شیطان نے چونکہ اللہ پاک سے ایک چیز مانگی اور اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی۔ نعوذ باللہ، مقابلہ شیطان اور رحمان کا نہیں ہے، شیطان اور آدم کا مقابلہ ہے۔ اس نے پھر اللہ پاک سے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں انسانوں کو ہر چہار سمت سے، ہر طرف سے آؤں گا اور کسی نہ کسی طرح ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گمراہی کے سبب اور مزید گمراہی میں رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں بزرگوں نے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے، دونوں نے اللہ پاک سے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اس لیے آپ ہماری بخشش فرمائیے، مغفرت فرمائیے، آپ ہی ہماری بخشش اور مغفرت کرنے والا۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہماری بخشش نہیں کی، ہم پر رحم نہیں فرمایا۔ گویا دونوں چیزوں کا انسان محتاج ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ پاک کے محتاج، اور نیکی کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کے محتاج۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ دونوں چیزیں ذکر فرمائیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پہلے تو آپ معاف فرما دیجیے اور آپ ہم پر رحم فرمائیے، اگر نہیں کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گمراہ ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ ازل سے تا امروز، فارسی کا شاعر بھی کہتا ہے شرار بولہبی سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جیسے مقابلے میں یہ کھڑا ہوا ابو لہب، اس طریقے سے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اس طرح کے لوگ آئے، انہوں نے، نبیوں نے اعلان کیا وما اسألکم علیہ من اجر یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں تم سے مال نہیں مانگتا ہوں۔ بار بار قرآن کریم کے 19ویں پارے میں ایک آیت بار بار دہرائی گئی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا رب العالمین۔ نبی بے غرض ہو کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، مخلوق سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے بار بار قرآن کریم نے ان کی ہمدردی کو بتلایا۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اپنی اور اپنے اولاد کی ہمدردی کے لیے اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے ایمان کی نسبت سے توبہ اور استغفار کی جو فضیلت اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی، اس کا واضح نمونہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ پاک نے بخشش مغفرت فرمائی اور ابو الانبیاء سارے نبیوں کے والد آپ کو بنایا۔ شیطان نے نہیں مانی، نہیں سنی، تو اللہ پاک نے اس کو گمراہ فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا وہ شخص جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، کیا آپ ان کے لیے سفارشی ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کا جب غلام بن جاتا ہے تو جو حال شیطان کا ہوا، شیطان کی اولاد کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو دوسرے واقعات اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اس میں انسان کی شرافت اور کرامت بتلائی۔ نعوذ باللہ، ایک چیز سے دوسری چیز بنی، دوسری سے تیسری، اور تیسری سے فلانی مخلوق بنی، امیبا سے لے کر ہاتھی تک سائنس میں پڑھتے ہیں، ایک چیز سے دوسری بنی، دوسری سے تیسری بنی۔ نعوذ باللہ، حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم بھی اسی اتکرانتیواد کا ایک حصہ ہے، ڈاروینزم کا ایک حصہ ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوق تھی، اس کا انکار نہیں، لیکن اس وقت جو انسانی دنیا ہے وہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی نیچر، کوئی بندر سے بیچ والی کڑی جو اب تک ان کو نہیں مل رہی ہے، اور اس کے متعلق دعوے کیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت انسان اس طرح نیچر سے ہوا۔ دوست اور بزرگوں، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یہ جتنی بھی تحریکیں چلی، آپ غور و فکر کریں گے دنیا میں اس وقت یہ افسوس تھا کہ عیسائیوں نے اپنا صحیح مذہب بدل کر یونانیوں اور رومیوں والی نئی عیسائیت قبول کر لی، شرک اور کفر کو قبول کر لیا۔
اس لیے یورپ میں جب مذہب کا اور سائنس کا مقابلہ ہوا اور مذہب میں وہ چیزیں تھیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمائی تھی، تو آہستہ آہستہ ان کے درمیان جھگڑے فساد ہوئے، سائنسدانوں کو بہت سوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، زندہ جلایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک مدت تک سائنس ایک نیچری علم ہے، اللہ پاک کی کائنات میں مخفی جو مخلوقات ہے، مخفی جو چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہے، اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے اور پھر اس کے بعد اس سے فائدے اٹھائے۔ تو اس کے نتیجے میں سائنس آگے بڑھ رہی تھی، مذہب پیچھے ہو گیا۔ آپس کی لڑائیوں کے بعد صلح ہوئی کہ مذہب کو چرچ تک رکھا جائے گا، کنیسہ تک، باہر کی دنیا میں، تجارت میں، معاملات میں، زندگی کے ہر مسئلے میں نعوذ باللہ مذہب سے کوئی تعلق۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ اس وقت گزشتہ 400 سال سے اسکول اور کالجوں میں جو نصاب آئزک نیوٹن کے بعد سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے مادہ اور مادی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آخرت کا، اللہ پاک کا تصور، اچھے اخلاق کا تصور، وہ بھی آہستہ آہستہ کورید کے نکالا جا رہا ہے۔ سیکولر نظام چلتا ہے، سیکولر تعلیم ہوتی ہے جس میں مذہب کو کسی طرح کا کوئی دخل نہیں، اور ساری چیزیں اسی بنیاد پر حل کی جاتی ہیں۔ یہ پوری پالیسی اور اَیْنَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، یہ شیطانی قوتوں نے لبرلزم، جمہوریت، کمیونزم، کیپیٹلزم اور نہ معلوم دنیا میں کتنے نئے نئے نام دیے، ان سب کو آپ دیکھیں گے اللہ پاک اور آخرت کا تصور ان بنیادوں میں نہیں ہے۔ انسان کو خود ہی اپنا خالق اور مالک بنایا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے نعوذ باللہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے کائنات کی تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، اور نعوذ باللہ بیچ میں خدا کا کوئی تصور نہیں۔ یہ اس وقت کی گزشتہ 300-400 سال سے نصاب تعلیم اور ابیاسکرم کے اندر جو چیزیں یورپ میں تھی اور یہاں آئی، اس لیے کہ پوری دنیا کا نظام تو ایک ہی ہے، اسی تہذیب اور اسی کلچر کے دل دادے ہو کر اس کی تعلیم اسی کے پاس سے لینی، اس لیے انسانوں نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ شیطانی قوتوں والا طریقہ ہے، اور اس کی بنیاد پر جتنے مسائل دنیا میں اس وقت ہے، 300-400 سال پہلے وہ مسائل لوگوں میں نہیں تھے۔ لوگ اللہ پاک کی ذات عالی کا تصور کر کے ہی کوئی کام کرتے تھے، چاہے ایمان والا ہو چاہے دوسرے مذہب والے، سب کا یہ حال ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا بھی کھرچ کر یقینی کیفیت نکال کر انسان کو جانوروں کے درجے میں پہنچایا گیا۔ شادی بیاہ جیسا پاکیزہ بندھن، اس کو نعوذ باللہ زنا اور محبتوں کی دنیا میں ایسا گلگل کر دیا۔ معاملات اسلامی شریعت میں، قرآن اور حدیث نے انسانی معاملات جو ہوتے ہیں، کاروبار اور تجارت جو ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کے اصول اور ضوابط ذکر کی، اور یہ بتلایا گیا کہ انسان، یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، چوتھے پارے کی جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ پاک وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو سودی کاروبار میں مبتلا مت ہو۔ دگنا چگنا بھی چلتا تھا، چکرورتی بیاج، تو منع فرمایا قرآن کریم نے کسی طرح کی سود کی چیز، اور یہ فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے کاروبار کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ لیکن آج کا انسان، اس کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی خالق اور مالک نہیں، رزق اور روزی کا جو معاملہ ہے انسانوں کی محنت اور کوششوں پر ہے، اور غلہ اور اناج پیدا ہونا یہ بھی ایک فطری اور نیچری چیز ہے نعوذ باللہ۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک دوسری تھیوری اور ایک نظریہ دنیا کو دیا کہ یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن زمین اور جو کھیتی کے اور دوسرے کمانے کے ذرائع ہیں یہ محدود ہے، اور انسانی آبادی بڑھ رہی ہے 1، 2، 4، 8، 16، 32 کے عدد سے، اور اناج اور پیداوار بڑھ رہی ہے ترتیب سے 1، 2، 3، 4، 5۔ یہ ایک تصور انسانوں کو دلایا، یعنی گویا روزی روزگار کا تعلق ہم سے ہے، خالق اور مالک کی ذات سے نہیں۔ ایک مستقل سائنٹسٹ پیدا ہوا مارتھس، اور اس نے یہ نظریہ دنیا کو بتلایا کہ ایک مدت کے بعد دنیا میں اناج اور غلہ کم ہو جائے گا، انسانی آبادی بڑھ جائے گی، لوگ بھوکے مریں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں تم اپنی اولاد کو بھوک مرے اور پیاس اور تنگی کی بنیاد کے اوپر، نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف سے تنگی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ،
آپ اپنے آپ کو جمائیے رہے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ایک آیت میں فرمایا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اس وقت کی یہ تہذیب اور کلچر نے انسانوں کو خدا سے دور کر کے چیزیں اور مادے کے اوپر ایسا لگا دیا کہ انسانوں کے تصور میں یہ آ گیا کہ نعوذ باللہ یہ چیز ہوگی تو ہی یہ ہوگی۔ اس کو سائنس کی دنیا میں علت اور معلول کہتے ہیں، اس سے یہ، اس سے یہ، اس سے یہ۔ خیر، انہوں نے اولاد آدم کو نعوذ باللہ ایک جانور جیسے دوسرے اینیمل ہے اس طریقے سے انسان کو بنایا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو اکرام والا بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو کائنات میں سب سے بہترین مخلوق بنایا، احسن سب سے زیادہ حسن والا۔ اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور شعوری طور پر یہ اپنے کام کرتا ہے احساس کرتے ہوئے۔ اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں مخلوقات اللہ پاک کی ہے، یہ چل رہی ہے، اللہ پاک نے تکوینی طور پر ان کے دل میں ڈال دیا، لیکن حضرت انسان کو یہ اکرام دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان میں سے بھیجا۔ بار بار لوگوں نے کہا کہ کیا بشر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین نے کہا کیا اللہ پاک نے ان کو ہی نبی بنایا، کیوں فرشتے نہیں آئے؟ وَلَوْ شَاءَ اللہ پاک ایک آیت میں فرماتے ہیں لَأَنزَلْنَا مَلَائِکَۃً، ہم فرشتوں کو بھی نبی بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن انسانوں میں سے اس لیے بھیجا ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی جو رات دن کی سوچ ہے، ان کی ضرورتیں ہیں، ان سب کو ایک انسان ہی سمجھ سکے گا۔ وہ پریکٹیکل طور پر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک جملہ اللہ پاک نے فرمایا کانا یأکلان الطعام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کیا بتلانا ہے؟ بشری تقاضے تھے اور اس کو پورا کر رہے تھے۔ اس بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو، اور خاص کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ پاک کی طرف سے جو بھیجی گئی اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، بتلایا گیا کہ انسان تو کسی ذات کے تابع ہے، تو شیطانی حرکت کی طرح نہیں کر سکتا کہ شیطان جس طریقے سے اپنے لیے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت میں اشارے فرمائے، غزوہ بدر میں یہ آیا تھا شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس ابو جہل وغیرہ کو بھڑکا رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام غزوہ بدر میں جو تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھا، وہاں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ پاک نے اس کو آگ سے پیدا کیا ہے، لطیف چیز سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی روح بھی، ان کا جسم بھی اسی انداز یہ بھاگ رہا ہے۔ معلوم ہوا شیطانی قوتیں وقت اب آتا ہے تو اس وقت ہم کو چھوڑ دیتی ہے، اور رحمانی قوتیں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی مسلسل فکر کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت بتلائی کہ جیسے گناہ کا، اور وہاں کی دنیا میں صدور ہوا، نہ مکلف بھی نہیں تھے، ابھی دنیا میں احکام کا بندہ مکلف ہے، وہ جنتی دنیا تھی، لیکن وہاں پر بھی جب یہ چیز ہوئی فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ یہ جملہ نبی کی زبان سے نکلتا ہے، ان کی اولاد کو سکھلایا جا رہا ہے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ایک مومن بندہ جب اس کی زبان سے، اس کے بدن کے اعضاء سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنی ذات پر ظلم کر کے اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے، ذکر اللہ، مومن کی صفت ہے کہ جیسے باپ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ ہوا فوراً یاد کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اولاد آدم کو بھی سکھلایا کہ تم سے بھی گناہ ہو جائے تو فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ میں جو گناہ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کتنے پردوں کے اندر سے میں کام کروں گا اس کو بھی وہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دلوں میں جو وسوسے غلط قسم کے آتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا اپنی قوت اور اپنی طاقت کو کہ یہ بندہ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہوا، دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ نے چہرہ پھرا لیا، دوسری طرف آئے،
پھر ادھر سے پھرا لیا ادھر، 4 مرتبہ جب یہ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کا جنون، تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا کچھ پاگل پن ہے جس سے تم یہ بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکمل ہوش اور حواس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو ایسی قبول کی، پھر ان پر اللہ پاک کے احکام نافذ ہوئے کہ 1-2 آدمی کچھ بول رہے تھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز نے جو توبہ کی ہے پورے مدینہ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا ان سے توبہ کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جو اسلامی نظام کا نفاذ ہوا ان پر، تو اللہ پاک فرماتے ذکر اللہ، یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ گناہ تو سرزد ہو سکتے ہیں لیکن ذکر اللہ، اپنے گناہ پر احساس اور ندامت، فاستغفروا لذنوبہم، اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ کو ہم سن چکے ہیں، جب نماز پوری اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کے لیے ہوتی ہے، یہ پیشانی کسی کے آگے نہیں جھکتی، اللہ پاک کے آگے انسان جھکاتے ہیں۔ یہ اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے عظمت والی چیز رکھی ہے، عبادات والی اتنی عظمت والی چیز رکھی ہے، ذکر اللہ، اللہ پاک کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کی ندامت اور احساس ہونا۔ تو انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، پہلے تو اقرار کرتے ہیں پوری نماز اللہ کے لیے پڑھی اور نماز ختم ہوتے ہوتے اپنے کو ظالم قرار دیا جائے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو جملہ ہے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرا بندہ عبادت کر رہا ہے، نماز پوری کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ پاک کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ آگے فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، گناہ ہو گیا بھول سے لیکن فوراً اس کے بعد اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے ان کو کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اولئک لہم جنات تجری، ان کی بخشش اور مغفرت ہوگی اور ہمیشہ کے باغات میں اللہ پاک ان مومنین کو بھیجیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں اور ان کے طریقے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آنے والا جو مہینہ دیا ہے اس کی قدر کرنے کے لیے ابھی سے اہتمام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی ابتدائی دنوں سے ہی اس کا اہتمام فرماتے اور دعائیں سن بھی چکے ہیں، رجب کی بھی اور رمضان تک پہنچنے کی شعبان۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ قیمتی گھڑیاں دی جاتی ہے اس لیے تاکہ اس میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کروا لی جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی چیزیں دنیا کو سکھلائی۔ اس کے مقابلے میں شیطانی قوتوں نے اس وقت پوری دنیا میں مادیت کا جو ایک جال بچھایا ہے، ہر انسان کی طبیعت اور سوچ بدل دی گئی۔ دین کے معاملات کو دین مسجد کے ساتھ رکھو اور کاروبار کے لیے جاؤ تو نعوذ باللہ وہاں کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے، وہاں کوئی حلال کاروبار کی شکلیں اور مال کی حیثیت شرعی طور پر کیا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور دولت دونوں آزمائش کی چیز ہے، اور دوسری جگہ فرمایا خیر کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہارے روزی روزگار کا اس کو ذریعہ بنایا۔ یہ ایک اعتدال والی چیز بتلائی دنیا کو۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنے والا، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا وہاں لمبی مدت رہنا ہے۔ حقوبہ کوئی اس کی مدت ہی پوری نہیں ہوگی، اتنا احقابہ قرآن نے فرمایا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ناطے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا استغفار اور توبہ کریں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو اللہ پاک کے دربار عالی میں حاضر ہو کر حساب کتاب کا تصور اور خوف ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں جنتان، ان کو 2 سونے کی اور چاندی کی جنتیں قرآن نے ذکر فرمائی، ہر چیز سونے کی، ہر چیز چاندی کی، اس طرح کی جنتیں ان کو ملنے والی ہے۔ یہ اپنے نفس پر قابو پا لے، کنٹرول پا لے۔ یہی شیطان اس وقت گناہوں پر ہمیں لگا رہا ہے۔ شیطانی قوتیں جو ان کی آلہ کار ہے، دجالی قوتیں، وہ بھی کر رہی ہے۔ کھرچ کھرچ کر دلوں سے ایمان نکالا جا رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت نکالی جا رہی ہے، دل کے اندر اچھے جذبات کو نکال کر شیطانی جذبات داخل کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ شعوری اور غیر شعوری، جان کر اور انجان بن کر ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔
تو شیطان کیا کرے گا کل قیامت کے دن؟ 13ویں پارے میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ میں تم سے دور ہوں، میں نے تمہیں گمراہی میں مبتلا کیا تھا، یہ میرا قصور تھا، اور تم میرے پیچھے چلے، یہ تمہاری اپنی خواہش کا تھا۔ اس طریقے سے وہ ہاتھ جال لے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان کچھ کام آنے والا نہیں۔ بدر میں بھی ابو جہل اور ابو لہب کو چھوڑ کے بھاگا، اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو روحانی تعلیمات ہے، اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنا، اپنا خالق اور مالک ماننا۔ جو دعا جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کرے گا، مسلسل استغفار زبان سے بھی ہو اور دل میں احساس بھی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی اور پریشانی کی جگہ سے اس کو راستہ دے دوں گا، من کل ہم فرجا، ہر بڑے سے بڑا غم اور تکلیف بوجھ سر پر ہوگا، استغفار کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں معاف کروں گا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دوں گا جس کا اس کو تصور نہیں ہوگا۔ وہ اللہ پاک رزق دینے والے، سارے خزانے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں تمہارے رزق کے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دنوں کی قدر کے لیے ہمیں پہلے سے پیشگی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا